اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے بھی زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، ایمان کا سب سے چھوٹا سب سے کمزور شعبہ وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار کوئی مسلمان آئے گا، کسی کا پاؤں پھسل گیا گر گیا اس کو تکلیف ہوگی، مسلمان کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے آپ نے وہ کیلے کا چھلکا اٹھایا اور دور کچرے کے اندر ڈال دیا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں آم کا چھلکا، آم کی گٹھلی پڑی ہوئی تھی، راستے میں کوئی پتھر، کوئی روڑا، کوئی اینٹ، کوئی تکلیف دہ ٹہنی، کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اور آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ یار کوئی بندہ گزرے گا، تکلیف ہوگی، آپ نے وہ روڑا ہٹایا، وہ اینٹ ہٹائی، وہ آپ نے کانٹا ہٹایا، وہ آپ نے آم کی گٹھلی ہٹائی، آم کا چھلکا ہٹایا، یہ حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کلمے کا نام ہے، ایمان نماز کا نام ہے، ایمان روزے کا نام ہے، ایمان جہاد کا نام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہماری معاشرت کو بھی ایمان کا حصہ فرمایا، جس معاشرت سے مسلمان کوسوں دور چلا گیا ہے، جبکہ یہ ہماری معاشرت ہے، اور معاشرت کیا ہوتی ہے؟ اس کا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ نے کیلا کھایا، کیلا کھا کے چھلکا ڈال دیا، آپ نے آم کھایا، آم کی گٹھلی اور چھلکا آپ نے راستے میں ڈال دیا، یہ مسلمان کو آپ نے تکلیف دی ہے۔ اپنا کوڑا کرکٹ گھر کی صفائی کی اٹھا کے باہر ڈال دیا، سامنے والے کا بھی گھر ہے، آپ نے اس کو تکلیف دی، یہ ایذائے مسلم ہے، یہ حرام ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا باعث ثواب، تکلیف دہ چیز کا راستے میں ڈالنا یہ باعث گناہ، یہ دو چیزیں، یہ معاشرت ہے کہ مجھ سے کسی بندے کو ادنا سے ادنا بھی تکلیف نہ ہونے پائے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی گئی، اور مسلمان کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں کتنا دور چلا گیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، یہ بات آپ نے فضیلت پڑھی ہوگی کہ جو آدمی پہلی صف میں آئے، پہلی صف میں نماز پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کا ثواب بتا دوں تو لوگوں کی بھیڑ لگ جائے، قراندازی ہو کہ کون پہلی صف میں جائے گا۔ اگر میں تمہیں نماز کا ثواب بتا دوں پہلی صف کا تو پھر اس کے اندر لوگ لڑنے کو آ جائیں، تل جائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جو آدمی پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی اس کی خاطر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، جو دوسری صف میں نماز پڑھتا اس کے لیے حضور 1 مرتبہ دعا فرماتے۔ بہت بڑا ثواب ہے پہلی صف میں آنے کا، لیکن جب بات آئی معاشرت کی، جب بات آئی کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کی، تو پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی آیا، صف پہلی مکمل تھی، راستے میں خلا تھوڑا تھا، پتہ تھا کہ اگر میں اس صف کے اندر گھسوں گا،
ساتھ والے کو تکلیف ہوگی، گنجائش نہیں ہے، پہلی صف کا ثواب بڑا ہے، حضور نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی، لیکن اب جگہ کم ہے، پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا، دوسری صف میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ دوسری صف میں کھڑے ہونے والے آدمی کو اللہ پہلی صف والے سے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایذائے مسلم نہیں کی، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی۔ میں دیکھتا ہوں حتیم کے پاس لوگوں کا رش ہے، بھیڑ ہے، اللہ کو منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو روند کر اللہ کو منا رہے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں مانتا، ایسے اللہ روٹھ جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، جبکہ بوسہ دینا واجب نہیں، بوسہ دینا فرض نہیں، وہ ایک فضیلت ہے کہ اگر وہاں پر کوئی نہیں، رستہ خالی ہے، ہموار رستہ ہے، رش نہیں ہے، پھر جا کے حجر اسود کو بوسہ دے، اللہ پاک تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر تجھے رش نظر آ رہا ہے، پھر دور سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا استعلام، ایک چھڑی اٹھاؤ، چھڑی جا کے حجر اسود کو دور سے لگاؤ، پھر اس چھڑی کو بوسہ دو، گویا تم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ نہیں، پھر رش زیادہ ہو، دور سے ہاتھ سیدھے کرو، ان ہاتھوں کو بوسہ دو، یہ استعلام ہے، یہ حجر اسود کا بوسہ ہے۔ اس کے باوجود وہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے، عورتوں کو روندا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی، بابے اور بزرگوں کی بے حرمتی، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ نہیں بھائی۔ ایذائے مسلم حرام ہے، کسی نیکی کی خاطر کسی مسلمان کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے ہو، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ اماطۃ الاعضاء عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان اپنے کردار اور اخلاق سے اتنا دور چلا گیا کہ دلی کے اندر ایک انگریز مسلمان ہوا، انگریز جو مسلمان ہوا تو مسجد آتا، نماز پڑھتا، دلی کی مسجد کے اندر نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن آیا، وضو خانے کے اوپر بیٹھا، دیکھا کہ نالی بھری ہوئی ہے، بلغم اور ناک کی ریڑھ، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ریڑھ جمی ہوئی ہے۔ کسی کو وہاں پر یہ فرصت نہیں ہے کہ نالی کو جا کے صفا کرے۔ تو وہ انگریز آدمی گیا، لکڑ اٹھائی، اس نے صفا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان پرانا بزرگ وہاں سے گزرا تو کہنے لگا دیکھو یار، انگریز مسلمان ہو گیا لیکن عادتیں ابھی تک اس کی انگریزوں والی ہیں، کافروں والی ہیں۔ او مسلمانوں، یہ عادت کسی کافر کی نہیں، یہ عادت مسلمانوں کو اسلام نے سکھائی ہے، یہ مسلمان کی عادت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے ساری کائنات کے نیک اعمال پیش کیے گئے، میرے سامنے ساری کائنات کے برے اعمال پیش کیے گئے۔ اب آخری انسان تک کے اعمال، کتنے اعمال ہوں گے برے اور نیک، کتنی اعمال اللہ کے نبی نے دیکھے، ان میں سے دو کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، ان کو خاص طور پہ گنوایا۔ نیک اعمالوں میں نے دیکھے، دیکھتے دیکھتے میں نے کیا دیکھا، وہ عمل قابل ذکر ہے کہ ایک مسلمان نے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اللہ تبارک و تعالی نے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے پر اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ نیک اعمال میں سے اعلیٰ عمل تھا۔ اور برے اعمال میں سے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے مسجد کے اندر بلغم ڈال دیا، تھوک ڈال دی، یا جیسے بعض ناواقف دوست ہوتے ہیں نسوار اٹھا کے جناب صف کے نیچے دبا دی اور بلغم ڈال دیا۔ یہ سب سے برا عمل جو برے اعمال میں نے دیکھا، اور ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ روڑا ہے تو پڑا ہے تو پڑا ہے۔ اور جناب میری شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر شہروں میں یہ چیزیں آپ کو عام ملیں گی، عام طور پہ گراؤنڈ نہیں ملتے، تو گلی کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ جی گلی کیوں بند ہے؟ یہ جی شادی ہے، شادی کے لیے راستہ بند ہے۔ یہ جی خیرات ہے، راستہ بند ہے۔ یہ جی جلوس ہے، راستہ بند ہے۔ یہ جو گاڑی والے جس کا گھر قریب ہے، گاڑی اس نے پارک کرنی ہے، گھر میں لے کے جانی ہے، وہ کہاں سے جائے گا؟ اس نے جو مسلمان کو تکلیف دی ہے، مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا،
طواف کرتے کرتے میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ نے تجھے بڑی برکت نصیب فرمائی، بڑی عظمت نصیب فرمائی، بڑی شان نصیب فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا جتنا ایک ایمان والے کو شان اللہ نے نصیب فرمائی اتنا بیت اللہ کو بھی شان نصیب نہیں فرمائی۔ میں کسی مسلمان کا دل دکھانا بیت اللہ کو ڈھا دینے کا زیادہ گناہ ہے۔ مجھے بتاؤ آج ہم کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام روز مرہ کرتے ہیں؟ ہم نے گاڑی پارک کی، موٹر سائیکل پارک کیا، یہ نہیں سوچا کہ اتنا کتنے مسلمان کو اس سے تکلیف ہوگی کہ میں نے راستہ بند کر دیا، گاڑی ایسی جگہ پارک کی کہ پیچھے گاڑی کو نکلنے کی جگہ نہ ملے، لوگ گھنٹوں گھنٹوں پارک میں انتظار ہیں، بھائی صاحب آئیں گے گاڑی نکالیں گے پھر میں اپنی گاڑی نکالوں گا۔ یہ بھائیو معاشرت کا دین ہے، آج معاشرت کا دین ہم سے نکل گیا۔ ان باتوں کو ہم نے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے صاحب بالجنبی، کہ تمہارے پہلو کا ساتھی اس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پہلو کا ساتھی ایک پڑوسی ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، بس کے اندر، ٹرین کے اندر، کوچ کے اندر آپ بیٹھے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، ساتھ بیگ رکھ لیا، 1.5 سیٹ پہ آپ کا قبضہ ہے، آدھی سیٹ ایک بندے کے لیے آپ نے چھوڑی ہے، اس نے بھی لاہور جانا، آپ نے بھی لاہور جانا، اس نے بھی 1000 کا ٹکٹ خریدا، آپ نے بھی 1000 کا ٹکٹ خریدا۔ یہ جو آپ چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں، یہ جو 1.5 سیٹ آپ مل کے بیٹھے ہیں، کیا یہ یوں چلی جائے گی بات؟ اس بات کا حساب ہونا ہے۔ یہ معاشرت ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ جب نماز چھوڑی جا سکتی ہے پہلی صف، صرف مسلمان کو تکلیف نہ ہو، بڑی فضیلت ہے۔ پہلے آؤ، جتنا امام کے قریب بیٹھو جمعہ میں اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا امام کو قریب سے دیکھو قیامت میں اللہ جنت کے اندر اتنا قریب بٹھا کے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ پہلے آؤ گے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن فرمایا کہ اگر تو نے فرمایا کہ آیا دیر سے، پھر گردنیں پھلانگ پھلانگ کے میں جی پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، آج لیٹ ہوا تو کیا ہوا، گردنیں پھلانگ پھلانگ کے پہلی صف میں پہنچنے کی تو نے کوشش کی۔ اور بھائیو یہ ایذائے مسلم ہے، ایسا نہ ہو کہ جہنم کے اوپر تیرا پل بنا دیا جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے اس بندے کا جو لوگوں کے گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آ رہا ہے، کوئی ثواب نہیں، الٹا عذاب اور پکڑ کا باعث بن رہا ہے۔ ہمیں نیکی کرنا تو آتا ہے، برائی سے بچنا مسلمان بھول گیا، خندہ پیشانی بھول گئی، مسکرا کے ملنا بھول گیا، اخلاق بھول گیا، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اللہ کے نبی کا مزاج تھا۔ جب حضور کسی سے ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جنہیں یوسف ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا، لوگ کہتے وہ یوسف ثانی جا رہا ہے، جس نے حسین دیکھنا ہو اس امت کا یوسف اس کو دیکھ لے۔ جریر کو قبیلے کا بڑا سردار تھا، مسلمان ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، اپنی چادر مبارک اٹھائی، چادر مبارک اٹھا کے یوں پھینکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جریر یہ چادر اٹھا، چادر بچھا، اس چادر کے اوپر بیٹھ، یہ تیرا اکرام ہے، جب سردار لوگ آیا کریں ان کا اکرام کیا کرو۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر مبارک اٹھائی، اٹھا کے اس کو بوسہ دیا، پھر اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو اپنے سر پہ لگایا، سر پہ رکھ کے رونے لگے۔ کہا میٹھے مدنی، جن چادروں کا اللہ قرآن میں ذکر کرے، جن کو اللہ یا ایھا المزمل کہے، جن کو یا ایھا المدثر کہے، وہ چادریں پاؤں میں بچھانے کے قابل نہیں، وہ سر کے اوپر رکھنے کے قابل ہوا کرتی ہیں، وہ آنکھوں کے اوپر رکھنے کے قابل ہوا کرتی ہیں۔ اٹھ کے آیا اور محبوب کو دی۔ اور جریر بن عبداللہ کہا کرتے تھے لوگوں جب میں پیغمبر سے ملتا تو اللہ کے نبی مجھے مسکرا کے ملتے، جب میں اللہ کے نبی سے ملتا تو مجھے حضور مسکرا کے ملتے۔ آج میں آپ امیر کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں، سرداروں کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں، غریب آئے سلام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، اس کو دل ناخواستہ ہم ہاتھ دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے۔ سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دیہات کے ایک غریب صحابی، سیاہ فام، سبزیاں بیچنے شہر آتے، اللہ کے نبی فرماتے یہ ظاہر آ گیا، یہ میرے دیہات کا دوست ہے، میں اس کے شہر کا دوست ہوں، یہ میرا دوست، میں اس کا دوست،
یہ دیہات سے آتا ہے، سبزیاں لے کے حضور کو ہدیہ کرتا، حضور شہر سے جا کر جناب جوڑے خریدتے اور اس کو جناب ہدیہ کرتے، کبھی مسواک دیتے، کبھی کپڑے دیتے، وہ سبزیاں دیتا، اللہ کے نبی اس کو مسکرا کے ملتے۔ ایک مرتبہ منڈی کے اندر بیٹھا ہے، سبزی کی ٹوکری ہے، سبزی بیچ رہا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پیچھے سے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے اس غلام کو مجھ سے غلام کو خریدے گا؟ اس زہر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ محبوب کی آواز ہے، یہ خوشبو نبوت کی خوشبو ہے، یہ ہاتھ کی نرمی اور ملائمیت یہ نبوت کے ہاتھوں کی خاصہ ہے، فوراً اپنے جسم کو پاک پیغمبر سے مسلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا زہر کیا بات ہے، کیوں مسل رہے ہو؟ کہا میٹھے مدنی ساری زندگی ایسا موقع ہاتھ نہ لگا، آپ کا فرمان ہے جو جسم پاک پیغمبر کو لگ جائے یارو جہنم تو جہنم، جہنم کا دھواں حرام ہو جاتا ہے۔ آج اپنی پیٹھ کو آپ سے رگڑ رہا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے میرے اوپر جہنم حرام ہو جائے۔ اللہ کی نبی نے جب کہا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، سارو قطار رونے لگے۔ فرمایا میٹھے مدنی مجھ غلام کے کالے کے کیا پیسے ٹکے ملیں گے، میں تو بڑا غریب ہوں، سادہ ہوں، ہنر مند بھی نہیں ہوں، دیہاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا اور آپ نے گلے لگایا، زارو قطار روئے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا ظاہر اللہ نے تجھے کتنا شان نصیب فرمایا، پیغمبر نے ظاہر جیسے غلاموں کو سینے سے لگا کے امت کو بتایا۔ خندہ پیشانی مسلمان کو خوش کرنا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اس فرشتے کا کام یہ ہے قیامت کی صبح تک اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ مر جائے گا وہ فرشتہ نہیں مرے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا، اور اس کا اعمال اور اس کی یہ نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی جس نے اس کو خوش کیا ہے۔ اللہ اس کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھواتے رہتے ہیں۔ اور بھائیو آج ہماری معاشرت کمزور ہے، خدا را کسی کو اپنے بول سے تکلیف نہ دینا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ کو جو نصیحتیں کی تھی، سب سے پہلی نصیحت یہ کی جابر کسی کو اپنی زبان سے تانا اور گالم گلوچ نہ کرنا، میں آپ صبح اٹھتے ہیں تو شام تک گالم گلوچ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا عمل دیکھو، فرمایا ساری زندگی انسان تو انسان، کبھی میں نے گھوڑے گدھے اونٹ کو پھر میں نے بکری کو گالی نہیں دی، میں آپ کتنا رسوا لوگوں کو کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے فرمان اس امت کی خاطر تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کا سینہ تنگ نہ ہو، کسی کا دل میں تکلیف نہ ہو، کسی کو ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ معنی ہے سارا اماطۃ الاذى عن الطریق، دوسرا مسلمان تیری عبادت سے تکلیف میں نہ آئے۔ حضور آئے، اللہ کے نبی تہجد کا ٹائم ہے، گزرے، سیدنا ابو بکر صدیق تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز نہیں آتی قرآن پڑھنے کی، پھر آگے گئے سیدنا عمر بن خطاب کے گھر کے سامنے گزرے تو وہاں سے زور زور سے آواز آ رہی ہے۔ صبح آئے تو دونوں سے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر رات قرآن پڑھتا تھا لیکن تیری قرآن کی آواز بالکل خاموش تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ وہ ہے جو دل کے بھید کو جانتا ہے، میں آہستہ پڑھوں تو اللہ سنتا ہے، میں زور سے پڑھوں تو اللہ سنتا ہے۔ میں اس وجہ سے آہستہ پڑھ رہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بچے سوئے ہیں، ہمسائے سوئے ہیں، میری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ عمر تو کیوں زور سے پڑھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ شیطان دور بھاگتا ہے، لوگ جو سوئے ہوئے ہیں میری آواز سن کے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تھوڑا آہستہ پڑھا کر تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ابو بکر تھوڑا زور سے پڑھا کر تاکہ تیری آواز تجھے سنائی دے، قرآن کا لطف اٹھا سکے۔ ہماری عبادت میں ہمیں حکم ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے کہ ہم بلدیہ کی زمین پہ قبضہ کر کے ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوں، چاہے کہ اپنے پھٹے باہر پھیلا کے کھڑے ہوں، یہ حقوق العباد کو سینگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ اور بھائیو یہ ہم اپنی شریعت کے سارا خلاف کر رہے ہیں، تو خیال کرنا کسی جگہ کے اوپر راستے میں اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، اترے سواری سے، دور سے دور چلتے 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 چھپ گئے، نظر نہ آئے۔ کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مسلمانوں کی راہ گزر کے اوپر میں نہ بیٹھ جاؤں۔ جہاں مسلمان آج تو شہروں میں جاؤ
جہاں مسجد ہوتی ہے اسی مسجد کے پہلو کے ساتھ لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ اتنا تمیز مسلمان کو نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں یہ میرا گھر ہے، میری دیوار میری ملکیت ہے، تو میری ملکیت میں بغیر پوچھے اشتہار نہیں لگا سکتا۔ آتے ہیں رات کو مولوی صاحبان دیندار لوگ بغیر پوچھے پین فلیکس چپکا دیا، بغیر پوچھے یہ اشتہار لگا دیا، چاکنگ لی، فلاں کو ووٹ دو، فلانا لانتی، فلانا یہ، کسی کو گالی، کسی کو کیا کیا جملے فکرے لکھ کے ہم صبح آتے ہیں تو بہر۔ اور بھائیو یہ اس بندے کی ملکیت ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی دینی اشتہار بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ کسی کی دکان ہے، مکان ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت تک اشتہار نہیں لگا سکتے۔ پھر ہم دیکھیں کہ کتنا ہم آگے جا رہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، پیسے لینے کی خاطر جا رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا جوتے کو نا تھوڑی سی کہیں پر گندگی لگ گئی، تو آپ نے کہا اس کو جھاڑ دوں۔ جھاڑا جو صحیح، وہ گندگی اڑی اس مکان جو بندہ تھا جس کے پیسے لینے تھے اس کے مکان کو، دیوار کو جا کر لگ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے رونے لگے۔ کہا اللہ تجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ تو نے اس کی مکان کی دیوار خراب کر دی، اس کے آنے سے پہلے صفا کر۔ سنگ مرمر نہیں تھے، ٹیلیں نہیں تھی، جلدی جلدی ایک لکڑی اٹھائی، جا کے اس کو کھریدا۔ وہ گندگی تو گر گئی لیکن اس کی مٹی بھی گر گئی، تھوڑا سا گارا بھی گر گیا۔ اب اس کو لگ گئی کہ یہ تو تھوڑا کام تھا، اب میں نے اس کی دیوار خراب کر دی، مٹی گرا دی۔ اب وہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں سوج گئی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، مہربانی کریں، آپ روئیں نا، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہ بھائی بات پیسے کی نہیں، وہ تو میں نے تجھے قرضہ سارا معاف کر دیا، تیری دیوار کی یہ مٹی میں نے گرائی ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا حساب دوں گا، مہربانی فرما۔ کہا امام صاحب مہربانی فرمائیں، روئے نا، میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی مٹی معاف کر دی، اللہ کی خاطر میں نے معاف کر دیا۔ امام صاحب نے سارا قرضہ اس کو معاف کیا۔ معاشرت کا سب سے ادنا درجہ یہ کہ تیری ذات سے، تیرے ہاتھ سے، تیری زبان سے ادنا کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ تھا، جس کو حضور نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو تو ہٹاتا پھر تیری شان بنتی۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز گرا رہا ہے، تیری شان کیسے بنے گی؟ تیسرا شعبہ حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ایک حیا بھی ہے۔ تفصیل حیا کی انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔